السلام علیکم۔ میرا آج کا موضوع اشفاق احمد کی کتاب زاویہ 3 سے لچھے والا۔ اشفاق احمد لکھتے ہیں، صورتحال اس وقت بڑی دلچسپ اور عجیب و غریب ہو جاتی ہے جب ایک بڑا پڑھا لکھا شخص، بڑا ذہین اور دانا شخص کسی کم فہم یا اللہ لوگ بندے کو کچھ سمجھانا چاہ رہا ہو اور اس بیچارے کی سمجھ میں کچھ نہ آ رہا ہو۔ اس صورتحال میں سو کالڈ دانا شخص جس طرح سے مٹھیاں بھینچ رہا ہوتا ہے اور غصے سے نچلے ہونٹوں کو دانتوں سے کاٹ رہا ہوتا ہے، وہ منظر دیدنی ہوتا ہے۔ ایسی مثالیں ہمارے روزمرہ کی زندگی میں اکثر ملتی ہیں۔ چائے کی ہوٹلوں، ریل کے ڈبوں پر بیٹھے لوگوں کو آپ نے عموماً دیکھا ہوگا کہ وہ کسی ایسے فضول سے موضوع پر بحث کر رہے ہوں گے اور ہر کوئی اس بحث کو جیتنے کے چکر میں لگا ہوگا۔ طویلیں پیش کی جائیں گی اور حالانکہ ان کا اس بحث سے لینا دینا کچھ نہیں ہوتا، بس ٹائم پاس کرنا مطلوب ہوتا اور ایک وجہ دوسرے کو نیچا دکھانا ہوتا ہے۔ ایک دوسرے پر یہ ثابت کرنا چاہ رہے ہوتے کہ تم میں سے زیادہ ذہانت کے اعلیٰ مرتبے پر فائز ہوں، زیادہ معلومات رکھتا ہوں، تو تم سب ایسے ہی ہو، تمہارا کوئی کھاتا نہیں۔ ایسی بہت سی مثالیں آپ کی زندگی میں دیکھنے کو ملتی ہوں گی جب آپ نوٹ کرتے ہیں کہ پڑھائی کا ظلم ہمیں منزل سے دور کر دیتا ہے اور عقل کل کا خود کو مالک سمجھنا ایسی ہی ایک بڑی برائی ہے جیسی تہمت، چغلی اور اس طرح کی دوسری برائیاں۔ اشفاق احمد کہتے ہیں، میرے خیال میں ہمارے پیارے وطن کو جتنا نقصان ہم پڑھے لکھوں نے پہنچایا ہے، ان پڑھوں یا جنہیں ہم حقارت سے گوار کہتے ہیں، انہوں نے نہیں پہنچایا۔ جتنی بڑی کرپشن ہو، وہ شخص اتنا ہی زیادہ پڑھا لکھا ہوگا۔ ملاوٹ وہ شخص زیادہ بہتر اور خوبصورت انداز میں کر سکے گا جو خود کو دوسروں سے زیادہ دانا اور عقل مند اور پڑھا لکھا خیال کرتا ہوگا۔ ایک ان پڑھ یا گنوار تو اس تکنیک سے ملاوٹ نہیں کر سکتا جیسے ایک ذہین اور پڑھا لکھا کر سکتا ہے۔ اشفاق احمد کہتے ہیں کہ میں نے اپنے ایک دوست سے جو کہ مستقبل کے افسروں کے انٹرویو لیتا تھا، اسے پوچھا کہ تم انٹرویو میں کیا دیکھتے ہو؟ تو وہ صاحب فرمانے لگے کہ ہم امیدوار کی شخصیت، ذہن کو پرکھتے ہیں، جائزہ لیتے ہیں کہ اس کی حاضر دماغی کو جانچتے ہیں۔ غرض یہ کہ ہم قوم کی جو کریم ہوتی ہے یا جو ذہین ترین نوجوان ہوتے ہیں، صرف انہیں ہی منتخب کرتے ہیں۔ میں نے کہا، یار اس طرح تو آپ ملک کے تمام اہم اور بڑے محکموں میں ذہین ترین افراد کو بٹھا دیتے ہو۔ وہ ساری قوم سے عقل مند ہوتے ہیں اور زیادہ چلاک ہوتے ہیں، تو وہ ساری قوم انہی کے فیصلوں کے رحم و کرم پر ہوتی ہے۔ وہ کہنے لگے، وہ چنے ہوئے اور بہتر صحت اور دماغ والے افراد ہوتے ہیں۔ میں نے پوچھا، میاں اگر وہ بہترین لوگ ہیں تو جو لوگ لوگوں کا پیسہ اور وسائل ڈکار کر باہر کے ملکوں میں بھاگ جاتے ہیں یا غلط فیصلوں سے قوم کو نقصان پہنچاتے ہیں، وہ کیا عام ان پڑھ، گنوار اور کم عقل طبقہ سے تعلق رکھنے والے ہوتے ہیں؟ اس پر وہ کھسیانے سے ہو کر کہنے لگے، چھڈو اشفاق صاحب، تسی کیڑی بحث لے کے بیٹھے ہو؟ خواتینو حضرات، میرے وطن میں جو گنا کاشت کر کے شوگر ملوں میں بیچ رہا ہے، جو عام کھڈی پر چادریں بن رہا ہے، یا مزدور جو گو پر کھڑا ہو کر گارا لگا رہا ہے، وہ سب اس ملک کی تعلیم و ترقی میں اتنے ہی برابر کا شریک ہے اور اتنی ہی عزت کا حقدار ہے جتنا ایک لمبی اور جھنڈے والی کار میں بیٹھنے والا کوئی صاحب بہادر ہوتا ہے۔ ملک و ملت اور دین سے جتنا لگاؤ ایک ان پڑھ دیہاتی کو ہوتا ہے، شاید ہم پڑھے لکھوں میں نہیں ہوتا۔ ہم تو صرف ہدایت کرنے والے اور دوسروں کو اپنی عقل مندی کے قائل کرنے کی کوشش کرنے والے ہیں، جبکہ وہ دیہاتی جنہیں ہم گنوار کہتے ہیں، وہ میری نظر میں ہدایت پانے والے لوگوں میں ہیں۔ خدا عاجزی کو پسند کرتا ہے، فخر، تکبر اور ذم کے ماروں سے اسے کوئی غرض نہیں۔ وہ تو اس کی طرف قدم بڑھاتا ہے جو اس سے پیار کرتا ہے، سوچتا ہے اور محبت رکھتا ہے۔ وہ تو ایسی نمازوں کو منہ پر دے مارے گا جو پڑھنے کے بعد ذم پیدا کرتی ہوں کہ ہم تو بڑے پرہیزگار ہو گئے ہیں اور ہم نے کوئی بڑا مارکہ مار لیا ہے۔ دنیا میں بہت سادہ لوگ انسان ہوتے ہیں جنہیں دین کی اتنی سوجھ بوجھ بھی نہیں ہوتی، لیکن ان کی اللہ کے لیے عقیدت بہت زیادہ ہوتی ہے۔ اس لیے ہمیں ان لوگوں کے بارے میں کمنٹ پاس نہیں کرنے چاہیے۔ ان لوگوں کا معاملہ ڈائریکٹ اللہ کے ساتھ ہوتا ہے۔ اشفاق احمد کہتے ہیں کہ ہمارے بابا جی کہتے ہیں، جس انسان کو ایسی حالت میں دیکھو کہ وہ عام لوگوں کی طرح کا ذہن نہیں رکھتا یا کند ذہن ہے، تو اسے کبھی بھول کر بھی پاگل نہ کہو۔ اگر اس کی مدد نہیں کر سکتے یا اس کے ساتھ نیکی نہیں کر سکتے تو اس کے سامنے مت آؤ۔ ایسے لوگوں سے ہمیشہ صلہ رحمی سے پیش آؤ۔ یہ لوگ خدمت خدا کے بہت قریب ہوتے ہیں۔
اگر آپ غور کریں تو دیکھیں کہ ہم پڑھے لکھوں نے لوگوں کی ہلاکتوں کے لیے کیا کیا سامان پیدا کیے ہیں۔ اشفاق احمد اپنے بچپن کا واقعہ سناتے ہوئے کہتے ہیں کہ جب ہم اسکول میں پڑھتے تھے تو ایک ادھیڑ عمر کا شخص جس کا رنگ گندمی اور ماتھے پر بڑھاپے اور پریشانی سے لکیریں پڑی ہوئی تھی، تو وہ اسکول میں لچھے بیچنے آیا کرتا تھا۔ اس کے بنائے ہوئے رنگ برنگ کے لچھے ہم سب کے من پسند تھے۔ وہ ہمیں ان چینی کے بنے فومی لچھوں کے طوطے، بطخیں اور طرح طرح کے جانور بھی بنا کر دیتا۔ اشفاق احمد کہتے ہیں کہ وہ بڑے پیار سے ہم سے پیش آتا۔ مجھے اب بھی اس کی بات یاد ہے کہ جب ایک سپر پاور نے افغانستان پر حملہ کیا تو بڑی شدت سے یاد آئی، حالانکہ میں اسے کب کا بھول چکا تھا۔ ہم سب بچوں سے وہ لچھے والا کہنے لگا، کاکا تسی وڈے ہو کر کی بنو گے؟ ہم سب نے یک آواز ہو کر کہا، ہم بڑے افسر بنیں گے۔ کسی بچے نے کہا، میں فوجی بنوں گا۔ وہ ہم سے پیار کرتے ہوئے بولا، پتر جو بھی بنو، بندے مارنے والے نہ بننا۔ بندے مارن نالوں بہتر ہے تسی لچھے ویچن لگ پینا، پر بندے مارن والے کدی نہ بننا۔ آپ سب کی شمولیت کا شکریہ۔ اللہ آپ کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے۔ اس لیے ہمیشہ اپنے معاشرے میں رہنے والے سادہ لوگوں کی عزت کرنا سیکھیں۔ اللہ حافظ۔